یاد ہے کوالہ کے مقام پہ میں نے یہ کہا تھا کہ 12 سیٹیں گئی، میں آج بھی اپنی اس بات پہ قائم ہوں، کسی وجہ سے بات میں نے کی تھی۔ اب ظاہری بات ہے اتنا بڑا کراؤڈ روکا گیا، کیا شوکت نواز میر کی اتنی ہمت ہے، اتنی استطاعت ہے کہ وہ اتنے بڑے کراؤڈ کو روکے گا؟ یہ اللہ کی مدد تھی اور لوگوں کا ایک شعور تھا، وہ شعور اگر کوالہ رک سکتا ہے نا تو وہ شعور بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو 12 سیٹیں ہیں نا یہ انشاءاللہ جائیں گی، ان کے اوپر نہ پہلے کمپرومائز کیا گیا تھا نہ اب کمپرومائز ہے۔ جو کمیٹی بنی تھی، سنیں، کمیٹی یہ بنی تھی کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ان 12 سیٹوں کا مسئلہ کشمیر کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جو ہم ثابت کر چکے ہیں، اور ان حکمرانوں نے، ان اداروں نے، ان نوسر بازوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ان 12 سیٹوں کا تعلق مسئلہ کشمیر کے ساتھ ہے۔ دیکھیں میں کلیئر بات کروں گا، مسئلہ بنا کب؟ 1947 یہی بات ہے کہ جب اس دھرتی کو 2 حصوں میں تقسیم ہونا پڑا اور یہ دھرتی زیر انتظام پاکستان اور اس کا حصہ زیر انتظام ہندوستان ہوا۔ مسئلہ کشمیر کو بتانا چاہوں گا نا، اس وقت UN اور ریزولوشن کے مطابق یہ طے ہو گیا کہ ٹل ڈیسیژن یہ زیر انتظام پاکستان رہے گا اور وہ حصہ زیر انتظام ہندوستان رہے گا۔ اب آپ کا مسئلہ کشمیر پہ بات کرنے کا وکیل آپ کا پاکستان ہے، تو مجھے ایک بات بتائیں کہ جب آپ کے پاس آپ کے ایکٹ کے مطابق یا آئین پاکستان کے مطابق مسئلہ کشمیر پہ بات کرنا پاکستان کا مسئلہ ہے، تو یہ 12 نوسر باز جو کروڑوں روپے اربوں روپے سالانہ ان غریب لوگوں کا، ان لوگوں کا کہ جو بغیر چھت کے سکول میں موجود ہیں، جس علاقے کے اندر میں موجود ہوں، اتنا بڑا چارٹر آف ڈیمانڈ پیچھے پورا کہ وہ اس کے لیے پیسہ نہیں ہے، ان نوسر بازوں کے لیے پیسہ موجود ہے جو مسئلہ کشمیر کے نام 78 سالوں سے عیاشی کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی لمبی چوڑی اس میں بحث نہیں ہے، یہ ایموشنل بڑے بڑے سکالر آئے ہوئے، آپ نے دیکھا ہے، میں نام لوں گا وقت آنے پہ، یہ سب پے رول کے اوپر ہے، ان کو شرم آنی چاہیے۔ یہ بے غیرت ہیں ایسے سکالر کہ جو مسئلہ کشمیر کو اس طرح پوز کر رہے ہیں، جناب اگر یہ 12 سیٹیں ختم ہوئی تو مسئلہ کشمیر ختم ہوگا۔ جب تک یہ باضمیر کشمیری موجود ہیں آر پار کے، مسئلہ کشمیر کو کسی کا باپ نہیں ختم کر سکتا۔ مسئلہ کشمیر رہے گا اور مسئلہ کشمیر کو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، آر پار کشمیری اکٹھے ہوں گے اور مسئلہ کشمیر تب سیٹل ہوگا۔ آخری سوال یہ بتائیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پس پردہ پاکستان پیپلز پارٹی کہیں پہ اپنے ایک سیاسی بیانیے کی خاطر کہیں یا جس حساب سے بھی وہ سٹینڈ کر رہی ہے کہ 12 سیٹیں جو ہے وہ آزاد کشمیر سے ختم کی جائیں، نون لیگ سٹینڈ کر رہی ہے کہ وہ 12 سیٹیں برقرار ہیں۔ کیا پیپلز پارٹی کی بیک ڈور آپ کے ساتھ کوئی مشاورت ہے یا یہ ان کی ایک سیاسی حکمت عملی ہے عوام کو اپنی طرف متوجہ کریں؟ آپ کن جماعتوں کی اور کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ان کا تو دین ایمان ہی کوئی نہیں ہے۔ پیپل پارٹی کے چودھری یاسین کی سٹیٹمنٹ موجود تھی، 15 دنوں کے بعد کسی صوبیدار کی کال آئی اور جناب اپنی سٹیٹمنٹ سے پیچھے ہو گئے۔ یاد ہے نا کہ انہوں نے 12 سیٹوں کے خلاف سٹیٹمنٹ دی تھی اور 15 دنوں کے بعد چینج ہو گئے تھے۔ اب نون لیگ کی بات کرتے ہیں، ہمارے قابل احترام راجہ فاروق حیدر صاحب، ان کی آن ریکارڈ چیز موجود ہے کہ جناب دل کرتا ہے کہ ان 12 کا منہ کالا کر کے ان کو باہر گھسیٹوں، اور آج وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اب کس پیپل پارٹی، کس نون لیگ کی بات کر رہے ہیں، کس دیگر جماعت کی بات کریں گے؟ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، ان کا دین ایمان ان کی اپنے پیٹ ہے، ان کی نسلیں ہیں، یہ نسل در نسل دادا بیٹا پوتے کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، ان کو مسئلہ کشمیر سے یا کسی اور سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ جو بزنس کرتا ہے ہمیں جو کور کمیٹی ہے ممبر آپ سے بات کر دیکھیں، ہماری یہ تقریباً 2.5 سالہ تحریک ہے، یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، کہ 2.5 سالہ تحریک ہے جو ایک بنیادی حقوق کی تحریک ہے اور ایک چارٹر آف ڈیمانڈ لے کے سامنے آئی ہے۔ وہ بنیاد اور ہر اس چارٹر آف ڈیمانڈ کی کوئی ایسی شک نہیں ہے جو آج تک حکومت یا ادارے یہ کہہ سکے کہ وہ آئین پاکستان یا ایکٹ 1976 کے مترادف ہو۔ تمام جو چیزیں ہماری ڈیمانڈ ہے وہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہیں، وہ صحت ہے، وہ تعلیم ہے، وہ ہمارے یہاں پہ ہائیڈل پروجیکٹس ہیں، ان کے ایگریمنٹ سائن کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا 2019 میں، وہ فیصلہ یہ کہتا ہے، جو قانون بن گیا ہے کہ ریاست کے اندر جتنے بھی ہائیڈل پروجیکٹس ہیں ان کے ایگریمنٹ ریاستی حکومت کے ساتھ کیے جائیں تاکہ پتہ لگے کہ کشمیریوں نے جو قربانیاں دی ہیں پاکستان کو روشن کرنے کے لیے اس کے سلے میں کشمیریوں کو کیا ملا۔ یہ وہ بنیادی ہمارا حق ملکیت اور حکمرانی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے سے یہاں پہ کروڑ روپے ماہانہ وصول کیے جا رہے ہیں نیٹ سروس کے نام پہ، موبائل سروسز کے نام پہ، اور موبائل
सर्विस का नामो निशान नहीं है। 4G 5G के नाम पे लूटा जा रहा है हमें। हम ये कह रहे हैं कि हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, हम कोई भीख नहीं ले रहे, हमें सर्विस ठीक करके दिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्ट वफाक के अंडर है, तो हमने उन्हीं से ये मुतालबा करना है। लेकिन कई चीज़ें हमारी ऐसी हैं जो हमारी हुकूमत के दायरा कार में आती हैं, ना तो हुकूमत की जो दायरा कार में आती हैं चीज़ें वो हमें सेटल करके दी जा रही हैं, ना जो चीज़ें वफाक के दायरा कार में आती हैं वो चीज़ें हमें सेटल करके दी जा रही हैं। रिएक्शन कैसे था हुकूमत का और गोलियां किससे चलाई है? लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट गोलियां FCPC और रेंजर्स ने चलाई हैं। ये जो गोलियां मेरे पास हैं ये पाकिस्तान की जो असला फैक्ट्री है ये वहाँ से बनी हुई गोलियां हैं। और आज बड़े शर्म से मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। आज मैं मुवाजना करूंगा इंडिया और पाकिस्तान का कि वो तो एक काफर मुल्क है, जालिम जाबर मुल्क है, वो तो मुसलमानों पे बहैसियत है काफर हिंदू होते हुए तो गोलियां चला सकता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान के वजीर आजम से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि ये कैसी फौज है कि जो डायरेक्ट अवाम पे कश्मीरियों नते कश्मीरियों पे गोलियां मार रही है। ये मेरे हाथ में है पाकिस्तान की असला साज फैक्ट्री जो दुश्मन को गोलियां मारने के लिए गोलियां बनाती है, आज उस फैक्ट्री की गोलियां कश्मीरियों पे चलाई गई हैं। कल किस तरह इस चीज को जस्टिफाई करोगे? हम बुनियादी हकूक की तहरीक चला रहे हैं, तुमने हमें कभी गद्दार बनाया, कभी इंडिया का एजेंट कहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना हम गद्दार हैं ना हम इंडिया के एजेंट हैं। मैं फिर ये बात कहूंगा कि बहैसियत अदारा हम कभी फौज के खिलाफ न थे न बात करेंगे, लेकिन आज एक ब्रिगेडियर ISI के ब्रिगेडियर फाइक की वजह से, उसके जुनून की वजह से, उसकी ज़हनी तस्कीन की वजह से आज आपने कश्मीरियों के खून पे होली खेली। हम किसी भी सूरत इस चीज़ को माफ नहीं करेंगे, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। हमने हमेशा इदारों की इज्जत की है, आज भी इतनी जाने देने के बावजूद हम ये कहेंगे कि ये एक ब्रिगेडियर फाइक का फैसला था जिसको तमाम इदारों ने इंडोर्स किया। शर्म आनी चाहिए हमारी हुकूमत को कि भाई इनको शूट करो। इस वक्त कोई यहाँ पे कानून नहीं है, कोई यहाँ पे हुकूमत नहीं है। यहाँ पे लैंड ऑफिसर की शक्ल में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बैठा हुआ है, लैंड ऑफिसर की शक्ल में चीफ सेक्रेटरी बैठा हुआ है। ये सारे निजाम ये चला रहे हैं, हुकूमत तो आई गई नहीं है। रात को उन्होंने एक DC को तब्दील कर दिया। क्या ये टाइम है DC को तब्दील करना? क्यों कि आपके गलत हुक्म पहले DC ने नहीं माने। आप उसे कह रहे थे कि जाओ क्राउड पे शूट करो, लाठी चार्ज करो, उसने कहा नहीं, इतना बड़ा पिंडाल है पर लाल चौक में बैठा हुआ मैं ये काम नहीं करूंगा। आपने उसको फारिग कर दिया। कहाँ पे रियासत? DC को फारिग करना किसका काम है? एक ब्रिगेडियर का तो नहीं है। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि इंडिया की तो बात समझ लगती है कि वो क्रैक डाउन करता है, वहाँ पे आज़ादी की बात की जा रही है। वो दुश्मन है, वो उनकी मोबाइल सर्विसेज बंद करता है, खाने पीने का उनका वो रोकता, रुकावटें डालता है। हम यहाँ पूछ रहे हैं कि ये मुसलमान होते हुए हमारे साथ ये क्यों कूफियों वाला काम कर रहे हैं? नहीं ये तो इतना अर्सा हो गया ये काल दिए हुए, अभी तक हमारे साथ किसने रब्ता नहीं किया। वो पाकिस्तान से 2 मिनिस्टर आए थे, वो भी आके ये कहे कि जनाब कि ये जो आपका मुतालबा है ये आपकी असेंबली का, ये हमारा मैंडेट नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ हाई कोर्ट का फैसला जो कानून बन चुका है, अगर हाई कोर्ट का फैसला वो मिनिस्टर आके इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते, ये हुकूमत इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती, तो फिर बताएं इस रियासत में कौन सा कानून है? फिर आप किस तरीके से कहते हैं कि वो इंडिया जालिम है, वो जुल्म है।